اور ایک بار سلسلہ ہم نے کیا کہ دوستوں آج جو جدید یا غربی کی چیز آج کی ظاہر دنیا وہی رسول کر رہی ہے. جو جدید یا غربی کی چیز آج کی ظاہر دنیا وہی رسول کر رہی ہے. جو میرا جو فرمائیے لیکن اہل بیت نے اسی خوب ہو گیا اپنے سفر کا ذریعہ بنایا. بھول ایک قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں. وہی بچی آیا کہتے ہیں دنیا کر رہی ہے کیا کر رہے ہیں. بھول ایک قوت جہاں کے واسطے ہے دوستوں. کربلا کی جنگ سے ایک فلسفہ پانے کے بعد کربلا کی جنگ سے ایک فلسفہ پانے کے بعد میرے مولا تو نے برپا کر دیا بلا. جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کیا کہنا ہے بھائی بابا. نعرہ جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں. باقی کے شانے والا اسی شعر کے لیے میں نے گانا گایا اپنا مطالعہ وہی پیش کرتا ہوں. ایک حق کا پیاسے رکھ سکتے ہیں. کیا بات بھائی پورے امت جہاں کربلا کی جنگ سے فلسفہ پانے کے بعد بھوک سے لڑنا آسا ہے مگر ممکن نہیں. بھوک سے لڑنا آسا ہے مگر ممکن نہیں. خود سے لڑنا پیاس میں پانی کو پا جانے کے بعد. کیا کہنا ہے بھائی بابا. ممکن نہیں خود سے لڑنا پیاس میں پانی کے لے جانے کے بعد کیا کہنا ہے. کیا خود سے لڑنا وہ شاعری کیا جیسے غلط ادھر کرتا ہو. خلاصہ پڑھیے کلمہ کو جتنے ہیں ان کو ساتھ رہنا چاہیے. کلمہ جتنے ہیں ان کو ساتھ رہنا چاہیے. آپسی ٹکراؤ سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ظلم سے لڑنے والے جیتا نے کہا. ظلم سے لڑنے والے رام نے کہا. رہبران دین کو پہلے ہونا
کرانے کو پہلے ایک ہونا چاہیے، اور ہاتھ باندھے جا کے چھوڑے ہم اسی چکر میں ہیں۔ ہم اسی چکر میں لگتا چاہتا ہوں ایک زبردست مرجع کا قول کرتا ہوں، یہ میرے چیز نہیں ہے۔ ہاتھ باندھے یا کے کھولے ہم اسی چکر میں ہیں، ہاتھ کھولے یا کے باندھے ہم اسی چکر میں ہیں۔ ظلم بولا ہاتھ کے کاٹ لینا چاہیے، ظلم بولا ہاتھ کے کاٹ لینا چاہیے۔ پیسے جو جائیں گے مجلس کی خاطر ظلم پر، پیسے جو جائیں گے محفل کی خاطر ظلم پر، کچھ مقرر کہہ رہے ہیں چپ ہی رہنا چاہیے۔ کیسے لوگ جائیں گے محفل کی خاطر ظلم پر، کیسے لوگ جائیں گے مجلس اشرا لگے پر جائیں گے، کیسے لوگ جائیں گے کیسے لوگ جائیں گے کچھ مقرر کہہ رہے ہیں چپ ہی رہنا چاہیے۔ خاتمہ اب ظلم کا دراصل ہونا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ مسجد اقصی تیاری کرنے والے بزرگوار میرے ان اشعار کو وہاں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنے والدین کے لیے ہمارے وہاں کرنے سے ضرور بڑا پڑھیے شیخ کو ظلم کا آپ تائید کر رہے ہیں مظلوموں کے حق میں، ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ مسجد اقصی ہونا چاہیے، ذکر سرور مسجد
افسان ہونا چاہیے بس پیش کرنا چاہتا ہوں نظر سے کربلا آنے والے ان کے اوپر کی حضرت آپ کے پاؤں کے کہتے ہیں کہ رکنا ہوگا آپ کے پاؤں کے کہتے ہیں کہ رکنا ہوگا واہ نظر سے کربلا آپ کے پاؤں کے پاؤں کے کہتے ہیں کہ رکنا ہوگا عشق شبیر یہ کہتا ہے کہ چلنا عشق شبیر یہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عشق شبیر یہ کہتا ہے کہ چلنا ہوگا ایسے جو بھی چلنا سوال ہے بات سے کہتے ہیں ہر کام میں آ جائے قضا بات سے کہتے ہیں ہر کام میں آ جائے قضا حوصلے کہتے ہیں ہر حال میں جینا ہوگا حوصلے کہتے ہیں ہر حال میں جینا ہوگا جس پر میرے عباس کا سایہ ہوگا وہ سفر کر وہ بلاتا ہوگا وہ سفر کر وہ بلاتا ہوگا بلائے تو کرو پہنچاتے ہیں بلائے تو کرو پہنچاتے ہیں جو حل کی صدا شاہ کیا ہوگا ہم بھی چاہتے ہیں اپنے بھائی کو جو میں ان کی تقریر کا فین ہے تو چند سے سیکنڈ پر دیتا ہوں لاؤ بھائی کو پیغام حجت الاسلام والمسلمین علیہ السلام مولانا حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ بتا رہے سرکار سے استقبال فرمائیں سبحان اللہ سجدوں کا سجدوں کے وہ نقوش مٹانے لگے ہیں سجدوں کے وہ نقوش مٹانے لگے ہیں دلدار کو مسجد کو گرانے لگے ہیں دلدار کو مسجد کو دلدار کو مسجد کو گرانے لگے ہیں بمباری کی آواز میں سالم کو یقیناً آواز اذانوں کی زبانیں لگے آواز اذانوں کی زبانیں لگے ہیں سجدات میرے سجدوں کی میراثوں سے سجدات میرے سجدوں کی میراثوں سے مقتل کو بھی ہم کعبہ بنانے مقتل کو بھی ہم کعبہ بنانے لگے ہیں دنیا سے ہم مستقل الگ ہے دنیا میں جو آگ لگانے لگے ہیں آپ کے پیچھے میں سمجھ رہا ہوں دنیا میں جو آگ لگانے لگے ہیں وہ اپنے یہاں بجھانے لگے آپ ادھر کرتے ہیں وہ اپنے یہاں بجھانے لگے ہیں اللہ سے وہ دل کو چھپانے لگے ہیں پڑھانے لگے ہیں سے جو گلزار بنائے اس قوم کو شوروں سے ڈرانے
ڈرانے لگے ہیں آپ مجھے دنیا سے کس قدر الگ پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جو آپ لگانے لگے ہیں وہ آپ یہاں آنے لگے ہیں وہ ہم دنیا سے کس قدر الگ ہے یہ ہے جناب ڈاکٹر نایا کلیانی صاحب جو مسلسل خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہترین کلام ہم نے پیش کیا تھوڑا سا پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے آج کی وجہ سے لیکن آپ گھبرائے رہیں انشاءاللہ پروگرام کو سمیٹ کے اپنے وقت پر ختم کریں گے پروگرام کا اختتام اپنے وقت کا ہو گیا اسی لیے تمام لوگوں سے ہم پڑھایا گیا ہے اور اب اس کے میں مولانا کو آواز دوں ایک گزارش تمام اپنی ماں بہنوں سے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ہارٹ سرجری بتایا ہے اور اس بات پر کامل کی وجہ سے ہوا تھا کہ مولا رقم بنانا کر جاؤں تو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں گزارش کی میرے دعا کیجیے تاکہ میری شرکت بیانی کا سارا ایمان کے اس کی اصول گھر کرتا ہوا ہو سکے اگر جمعے اٹھاؤں گا تمام لوگوں کو سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں آئیے گزارش ہے میرا مولانا سلطان خطابت مولانا امام حیدر صاحب سے وہ ممبر پر سے بلایا اور اپنے افکار آئے اور اپنے تقدیر سے آپ کو محفوظ فرمائے آپ حضرات نعرہ سربراہ سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وتقرهم تقديرا. اللهم من قتل الخير وولده فسقاه عصمت علی محمد میں بلند اوامر میں زمان کے ظہور کی تعلیم کے لیے بلند برکت کا قرآن اس علاقے کے لیے ایک نعمت ہے اور بہت سالوں سے گزارش ہو رہی تھی لیکن کچھ نہ کچھ مشغولیت سے بنا کر حاضر نہیں ہو پا رہے تھے. اب کی خدا نے ہمیں موقع دیا ہے آپ حضرات کی خدمت اس پروگرام کے حوالے سے کریں. حضراری اور یہ ریاض آزاد کا مہینہ ہے. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار جو اس طرح سے اس دربار کی خدمت کر رہے ہیں خدا انہیں قبول فرمائے ان کی نسلوں میں اس خدا کا پایا فرمائے. اور ہمارے تمام رشتے میں قابل احترام جناب قدر علی صاحب ان کی خدمات شاعری کے حوالے سے اور ذاتی کے حوالے سے بہت احترام جانا. ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے خاندان پر اور مومنین پر قائم انشاءاللہ. مولانا شمیم اللہ صاحب اس کا قدیر ہیں بزرگ عالم ہیں پروردگار کی شفا کامل عطا فرمائے. جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے خاندان میں کہیں کوئی بھی اگر مریض ہے کسی کے لحاظ سے پروردگار مولا سجاد کے سلسلے میں تمام افراد کو شفا کامل عطا فرمائے. پروگرام کی قبولیت کے لیے مولا کی بارگاہ میں بلند تر سر ایسے سلوات پڑھیں کہ مجھے لگے کہ آپ تھکے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے مسلسل مجالس پڑھتے پڑھتے مشین تو ہے نہیں بیٹھے اور ریکارڈ اسٹارٹ ہو گیا. آیا آپ کے لیے ہیں ہم نے اپنی قابلیت بیان کر دی ہے نہ ظاہر کرتے ہیں. مطلب کہ ظاہر کرنا ہے اور آپ کے چہرے پر ہنسی دیکھیں بہت کچھ ذہن میں آ رہا تھا. بہت سے مجالس ہم پڑھ کے گئے تھے لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے امام کا کھڑا ہو جائے. اس لیے کہ امام حسین نے 71 جنازے اٹھائے اور جس نے 72 جنازہ اٹھایا اسے سیدے سجاد کہتے ہیں. جو 72 تابوت ہے انہیں سے منسوب ہے. سب سے پہلے اپنے مولا کے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے مولا علماء تشریف فرمائے ہیں انشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. کتاب ہے اس کا نام بصائر الدرجات. اس کے جو تصنیف ہیں وہ 11 امام کے شاگرد کلینی کے لیول کا عالم ہے اور کافی کے لیول پر کتاب ہے. اس میں چوتھے امام کے خطبے کی کوئی وجہ بیک گراؤنڈ نہیں بتایا ہے. سنا ہوگا بہت سا پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں لیکن اس بیک گراؤنڈ کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اس سے پہلے پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک عالم کی خاتون کی حیثیت سے یہ لفظ عزاداری ہے. پہلے ہماری جوان نسلوں کو لفظ عزا سمجھایا. لفظ عزا کیا ہے؟ عزاداری ایونٹ نہیں ہے.
عزاداری حسین کے درد کو بلانے کا نام ہے، عزاداری رشتہ داری نبھانے کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری فاطمہ زہرا کے سپنوں کو پورا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ منبر ہے، منچ نہیں ہے. یہاں پر وہ بات نہیں ہوئی جو چوتھے ماہ میں تھی، وہ بات نہیں ہوئی جو ہمارے سامنے تھی. ہمارے مسئلہ میں بڑا دکھ لگتا ہے اللہ کا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا حسین کے اس پیغام کو. انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں کہ مدینے سے چل کر صوبہ پہنچے ہیں، مدینے اپنے صرف خطبے دیے تھے حسین، اس پیغام کو پہنچانا ہم بھول گئے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ سید سجاد کا وہ خطبہ، ایک بات ضرور کہتے ہیں، جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو سارے حسینی تھے، لیکن آج جب پڑھا جا رہا ہے تو سارے حسینی ہیں. میں کیا کہنا ہے میں محسوس کروں گا تو پڑھوں گا، مجھے خطبہ ہے یہ نقطہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. بہت سے ہمارے جوانوں کے ذہن میں، اگر کسی کے ذہن میں بات ہے، میں آپ کا آج کے حالات کی بات کریں، میں بھی کہہ جاؤں اور اشاروں میں کہہ جاؤں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یزید پچھتایا، رویا تو اس نے چوتھے امام کو چھوڑا. اس جملے کی قدر چاہتا ہوں، خبیث کبھی ہمدرد نہیں ہوتے. اب دوسرا جملہ آپ سنبھال لیں، 40 سال سے خبیث ہمدردی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن علی والے سمجھتے ہیں خبیث کبھی ہمدرد نہیں ہوتا. صلوات علی محمد و علی خبیثوں سے کبھی ہمدردی کی امید نہ رکھیے. یہ خطبہ یزید گھبرایا کہ یزید کی پالیسی تھی. یزید کا پلان شام بلانے کا کیا پیسہ خرچہ ہوا، آسان نہیں تھا داخلہ بھائی، کم سے کم جو فوج جو بڑے بڑے سردار تھے سب کو شام پہنچنا تھا اپنے فوج کے ساتھ. دو کلومیٹر تو فاصلہ تھا. جب چھوٹے سے لکھتے ہیں جناب کرم نے پہچانا دیا کہ ہمارے رسول ہیں، تو مسلمان کا سارا علاقہ یقین سے لڑنے لگا تھا. بہت میں بغاوت ہونے لگی. انہوں نے راستہ وہ اپنایا جو غیر مسجد کا تھا. زیادہ 45 دن کا راستہ 1 سال میں طے ہوا تھا. 1 سال اس کی انویسٹمنٹ کیوں کی تھی؟ کیوں بلا رہا تھا؟ پتھر اس کی پالیسی کی درانا. بس یہی سے یزیدیت کو سمجھیے. جب میں نے پاور اور منی پاور سے ڈرایا وہ یزید ہے، جو اخلاق سے کردار سے دل کو جیتے وہ حسین ہے. اس سے اس نے ایونٹ بنایا ہے. ایونٹ اس لیے مطلب ایونٹ کہہ رہا ہے، ایونٹ آپ کا کوئی چاہ رہا ہوگا. ہم ازاداری کو ایونٹ نہ بنایا، اس نے ایونٹ بنایا ہے. اس نے کیا کیا؟ ساس کو کرسی نشین کا نام سنتے ہیں نا، ساس کو کرسی نشین کون لوگ؟ اس میں یہ میں کہہ رہا ہوں میکسیمم تعداد نہیں لکھی میں کہہ رہا ہوں تقریباً 300-350 لوگ یزید نے ایسے دنیا سے بلائے تھے جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ایمبیسڈر، فارن منسٹر اس سے بڑے لوگ جنہیں ڈرانا تھا جو ہمارے ساتھ کرے گا ویسا کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں جملے کہہ جاؤں گا خود آپ سمجھ جائیں گے. میرا نام ہے اپنے نانیال کے اس سامان پر. اس کے بعد اس نے 250 لوگ بزنس مین بلائے بڑے بڑے تاکہ ان سے پیسہ لے رہا ہے. اچھا ہوا ہے سارا یہ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ابھی بھی آپ شاید دوسرے بزنس ان سے پیسہ لے رہے ہیں. جو ڈرا کے لوگوں سے پیسہ لے وہی تو یزید ہے. کچھ سوشل ایکٹیوسٹ جن کا محسوس تھا شام میں
مکہ میں، مدینہ میں، بحرین میں، یمن میں، ہر جگہ ان کو دیا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں یزید نے کیا کیا تھا؟ آپ اس پر سنتے یزید کا نام الدین ہے، وہ رسول کے دین کا انکار کر رہا ہے۔ ان کے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا کوئی دین نہیں تھا، دین تو ہمارے پاس ہے، خلیفۃ المسلمین تو میں ہیں۔ اور جتنے یزید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مروان، خالد، مروان، یہ جتنے بھائیاں ہیں ان کی اولادیں بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھا تھا؟ 7 سال لوگ بیٹھے تھے، جو بیٹھے تھے نا سارے یزید کے قصیدے پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، خلیفۃ المسلمین ہے، ہم معاہد ہیں، ہم توحید والے ہیں، یہ باغی ہیں نعوذ باللہ، یہ خارجی ہیں نعوذ باللہ۔ لیکن جو خاص کر کرسی نشین بیٹھے تھے وہ دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ چوتھے ماہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیمار تھے، بیمار کو چمکتے نہیں تھے، ان کو بیمار ہوتا نے اس لیے ڈالا تھا تاکہ حضرت کے ساتھ کوئی مرد جائے تو جائے تو امام ہو۔ یہ آپ نے ذہنوں سے تصور نکال رہے تھے، 23 سال کی عمر ہے، چوتھے ماہ کی عمر کربلا میں 23 سال کا جوان بیمار نہیں پڑتا، وہ بھی تو نور سے بنا کیا کرا؟ جب 23 سال کے جمال جمیل اور افتخار کو دیکھا تو جو بیٹھے تھے نا سیاست قطار جن کی نگاہیں لوگ دیکھ رہے تھے تو سمجھ کے عام لوگ نہیں تھے۔ اب کیا کریں؟ ایسا موقع میں نے دیکھا یزید نے یہ تقسیم کر لیا کہ یہ جو مہمان خصوصی تھے انہوں نے کہا کہ یزید تم اپنی عدالت کا بڑا ڈنکا دیتے ہو، اسے بھی تم بولتے ہو۔ یزید نے میرے پہلے کہا ہے، ہمدردی میں نہیں کہا جا کے مان سے بھی بولو۔ یزید بھی سوچتا تھا کہ ان کا انکار کریں گے تو ہماری پالیسی فیل ہوگی۔ اب اگلا جملہ لے رہا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو اتنا ہمیں ستا دیا، اتنا رولا دیا، ہتھیلیاں اس کے ہاتھ میں، اتنا مجبور کر دیا ہے، یہ منبر پہ جا کے کیا کر لے گا؟ باطل جہاں ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے، علی والا نہیں مارتا ہے۔ جہاں باطل اوور کانفیڈنس ہوتا ہے علی والا وہی مارتا ہے۔ یہ پچھلے 40 سال سے نہیں کر رہے تھے، یہ منبر کا لفظ لیکن کہنا پڑ رہا ہے، ایک بار صبر کرنے کے بعد بتا دیا علی والا ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے منبر پہ جا کے کہو۔ چوتھے نام کے ساتھ پہنچتے تھے، اگر میں جارے کٹے کروں گا دیکھا جا سکتے ہیں، اس کو مانا نہیں کرتے۔ اگر میں اپنے بات کر کے جارے خدای کروں گا تو یہ ہمیں پڑھنے نہیں دے گا۔ آپ کو معلوم ہے میری نالج ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط کو کرتے ہیں، 45 سال کے بعد شام میں کوئی علی کی اولاد بولا جائے۔ اگر یہ تمام سجد اپنے ذہن میں رکھ سکے تو مولا کے ہر جملے پر بیانات جو آپ کا پہنچانا ہے بہت ابھی مجھے میں پڑھنے کا کوئی چاہتے ہیں کہ جتنا پہنچ جائے گا آپ کا نصیب ہے۔ 45 سال تک بنی امیہ نے حضرت علی کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈا کیا ہے، کوئی علی والا بیراہی شام پجا کے کر دربار میں بولے چند لوگوں کے 45 سال کے بعد موقع ملا، تھوڑی بڑا مختصر سا موقع، زیادہ بولیں گے تو ہنگامہ جائے گا، بچانا بھی اپنے لیے، کہنا بھی ہے۔ انداز کیا اپنایا؟ توجہ فرمائے، انداز اپنانے سے پہلے جملہ کہتے ہیں میسج دیا کہ جب کسی پر احسان کرے اور وہ چوراہے پر تمہاری عزت اچھالنے لگے تو ایسے کنزرز کو اوقات دکھانا شریعت کہتی ہے واجب ہے۔ اوقات دکھانا واجب ہے، بتاؤ تم کون ہو تمہیں عزت کا خیال نہیں کر رہے۔ چوتھے امام کو ان کنزریہ کو اوقات بتانی تھی، لہذا اللہ ایسا استعمال کرنا ہے کہ جو ان کو چپ جائے۔
کیا کہہ رہا ہوں تو کیا کہا ممبر پہ گئے چھوڑتا ہوا کہتا ہوں جو نہیں پہچانتا وہ پہچانے جو نہیں جانتا وہ جانے انا رسول مکہ میں مکہ کا رہتا آپ نے سن لیا یہ مکہ کا رسول ہوتا ہے یہ مکہ کا رسول ہوتا ہے صاحب وسائل و درجات لکھتے ہیں سلام بن العابدین کی بلاغت پر یہ اس کا بیٹا بول رہا ہے جو خالد نہج البلاغہ کا بیٹا ہے مکہ جاؤں گا بنوریہ کے لوگ بیٹھے تھے کہنا یہ چاہ رہے تھے جو امام جانے ان کا ارادہ جانے جہاں تک پہنچے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں شاید امام یہ کہنا چاہ رہے تھے تم ہمیں یہاں لا کے حکمت کی باتیں کر رہے ہو بھول گئے یہی وہ موقع ہے کہ جب تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو میری دادی خدیجہ نے کہا تھا کہ میں دسترخوان پہ چاندی کے برتن لگا دیتی ہوں کھانا کھاؤ اور برتن لے جاؤ کھانا کھاؤ اور برتن لے جاؤ میں اپنے جملوں میں کہتا ہوں شاید امام کہنا چاہ رہا ہے اے خدیجہ کے دسترخوان پر جھوٹے برتن اٹھا کر غنی بننے والوں کی اولاد ہم تو دیوانے نہیں ہیں تو سنو انا ابو الذی زار توجہ فرمائیں میں اس کا بیٹا ہوں پورا نام بولنے کا جملے پر میں اس کا بیٹا ہوں کہ وہ صبح تک تمہارے باپ دادا سے لڑتے رہے جب تک تم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیا تم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہے سبحان اللہ سبحان اللہ انا ابن من نصیر رسول اللہ میں اس کا بیٹا جو اللہ کے رسول کا نصیر ہے ایسا کسی سے میں نہیں پڑھوں گا میرے استاد کے خریدار کو دینا تھا نشائی کو نہیں خریدیں اسے یہ بہت بڑا جملہ ہے آپ کی نہیں پہنچے چوتھے امام کہنا چاہتے ہیں پڑھنا لگا کے آپ تو باندھ سکتے ہو فضائل نہیں باندھ سکتے فضائل کو کاری کر سکتے میں اس کا بیٹا ہوں یہ بات صاحب البصائر جملہ لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کس کی طرف جب مکہ سے رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کا آنا جس سے سب سے زیادہ تھا وہ یزید کا دادا تھا سب سے زیادہ یہاں تو روکے ہوئے تھے یہاں تو بیڑے ہوئے تھے شیخ ابن طالب بھی بھیجا ہوا تھا یہ مکہ سے مدینہ نکل گئے مکہ سے مدینہ نکلنے نے مدد کس سے کیا پڑھائی نہیں کیا بھائی بستر تک کون سو جاتا بستر تک سوئے تو رسول نکلے نا وہی تو امام کہہ رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جب مدینہ آئے تو اس نے طے کیا جب کیا گیا کہیں نہیں مدینہ پہ حملہ مارنا تو پلان ہو گیا مار دو کیا کریں پیغمبر بھیجیں گے تو یہ پہچان میں مجھے وہاں جائیں زیادہ اور اب شاید جملہ آپ کو پہنچے نہ پہنچے میں اپنی جملے کا کردار آپ کی سماعت نہیں بنی ہوئی یا کا شیوا رہا جب وہ ہارتے رہے تو عورت کا استعمال کیا
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہا کہ عورت کو دیکھو دیکھنے کے لیے وہ جاتے ہیں دیکھ دیکھ کر کے علاقہ اس کا نقشہ بنایا نکل رہی تھی رسول اللہ جب یہ نکلی ہے مدینہ سے تو رسول اللہ کا پریشان رہتے تھے کہاں چلے گئے تھے مدینہ سے کہاں کچھ سب مجھے تو ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول کیوں پریشان ہے کہ انہیں کے اولاد کے دربار میں بیٹھے ہوئے کیا ہے سفیان کی تمیز ہے آ رہی ہے نہیں آپ اچھا میں جاتا ہوں کہاں جائیں گے شہزادی نے راستہ پہاڑی کا آپ کے تمام اونٹنی پہ سوار ہوا اس کے بعد کا نقشہ ہوتا نہیں آنا یہ گئے رسول نے کہا نقشہ ہے لے کے آنا جا کے اس میں پوچھتے ہیں تمہارے پاس کوئی نقشہ ہے اس میں کہا تمہارے سب کا پسند کوئی نقشہ نہیں یہ واپس چلے گا اللہ کے رسول نے نقشہ ملا بولی وہ تو ہمارے سب کا پسند کھا رہے ہیں رسول نے چھنجلا کے کہا اتنے دل سے میرے ساتھ آ گئے تمہیں اتنا علم نہیں ہے کہ کافرہ کے قسم کا اعتبار نہیں ہوتا خطبے سے چھوڑیے گا اس بات کو ایک صاحب ہو گئے ایک صاحب ہو گئے چند لوگ گئے اتنے میں حضرت علی آئے رسول سے پہلے خبر ہو گئی کہ رسول اللہ کا پریشان تبوک دیکھا دوڑے ہوئے اللہ کے رسول کیا بات ہے تھکان دور نہ ہو جائے تو سبھائے بھائی یہ روحانی جگہ ہے جو مطمئن ہوتی ہے جس سے ہو جاتا ہے اور جن کا اچھا نہیں لگ رہا ہے شاید یا تو ان کی غذافت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے یا ان کا مزاج ٹھیک ٹھاک نہیں ہے بہت عظیم طور پر لایا ہے آپ کو یہ کیا بڑا عظیم ہے مولا اللہ کے رسول کیا ہے اب سوچا کہ قریب رشتہ لے کے جا رہی ہے جاؤ جاؤ نہ رسول نے راستہ بتایا نہ علی نے پوچھا بڑے بڑے سوال ہوئے علم میں کہا ہم بھی جائیں آ جاؤ اب ایک درشے سے چلے راستہ رسول نے بتایا علی نے نہیں پوچھا اس کا مطلب اتنا رسول جانتے ہوتا علی جانتے ہیں کیا کہنا بات ہے اتنا رسول جانتے ہوتا علی جانتے ہیں پہنچے پہنچنے کے بعد یہی علی کا کمال ہے اس کے پاس پہنچے اور پہنچا سب نکالنا اس سے تمہارے سر سے قسم سب نہیں ہے سر کا قسم نہ کر سب نہیں نکالے تو تیرا سر اتارنا یہ کہہ کے قبضے پہ ہاتھ رکھا ہوگا سب سے ابھی جملہ لے جائیے گا اس نے غور سے دیکھا اور کہیں تم علی میں بھی تعلیم تو نہیں ہو کہیں تم علی میں بھی تعلیم تو نہیں ہوگا کیسے پہچاننا کا بالکل آپ کے لہجے میں بہت ہے اس نے فوراً نکال کے نقشہ دیا اب جو علی پلٹے یہی پر چوتھے نے انہوں نے چوٹ کیا ہے اب جو علی پلٹے نے انہوں نے پوچھا علی یہ بتاؤ ہماری ناکامی اور تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے علی تمہاری کامیابی اور ہماری ناکامی کا راز کیا ہے علی نے عجیب جواب دیا تم نے کبھی محمد پر یقین نہ کیا ہم نے کبھی سمجھا دیا تیرے دادا کے لیے نہیں میرے دادا کے لیے آئی اب اس کے بعد چوتھے ساری باتیں چھوڑتا ہوں
کہ میں نے بہت سمجھے پڑھنی نہیں ہے ضرور ہے اور دیر جو چوبیدہ کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے لیکن ہمیں خیال ہے کو آرام پھر کیا جنریشن تیرا یہ چمکنا تیرا یہ چڑچڑاپن تیرا یہ ہر سے چڑھنا ہماری سمجھ میں آتا ہے یہ تیرا چڑھنا بلا وجہ نہیں ہے لعنت تمنتم آباؤکم اللہ محمد حتی ایوم جزل بیدال تمہارے باپ دادا مکہ میں محمد پر قابو نہ پا سکے جب تک میرا دادا ابو طالب زندہ رہا خدا کا قسم اشراف کرنے اگر آپ سماعت رکھتے ہو میں دوسرا کیا گیا ہوں جس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کسی کو دور پہ بلایا میراث پہ کیوں بلایا سیر کرنے کے گھمانے کے لیے رسول گھمانے جس کے سامنے بنی ہو کائنات آپ کے سامنے پورا غازی پور بنا ہو ہم کے چلیے آپ کو گھمانے کیوں بلایا کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جس کی فضیلت بیان کی وہ اس کا بیٹا صلوات پر ہے محمد فرض نہیں کرنا یہاں پہ بات کرتے ہیں بڑی تیزی سے کچھ لوگ آج بھی بے وقوف قسم کے یقین میں ایک شعور نہیں ہے جن عمر پہ کہنا کیا چاہیے بڑے بڑے بات بہت کرتے ہیں ہمیں وہ بابا والی خیبر خندق تعلیم مجلس نہیں چاہیے دو ہی صورت یاد آپ کو خیبر خندق سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کا رشتہ محبت سے ہے یہ جو آپ کہتے ہیں قرآن ہے یہاں پہ کہتے ہیں چھوٹی جاتا ہے مولانا بہت اچھی مزید پڑھی بڑا اچھا میسج تھا اتنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میسج جواب چاہتے ہیں یہ میسج کیا ہے علی کے مدار کا کوئی میسج کیا ہے منبر سے علی کے فضائل کو چھوڑ کر جو کچھ میں بیان کرنے کے قبول ہے رسول کے خلاف فکر والے بھی کہا علی کا فکر والا غیر مجالس تم بے میرا دل نے بتایا اپنے مجلسوں کو دینوں والے نے بتایا کوئی حدیث کے ہیں کہ خیبر خندق پڑھنے کے لیے حدیث آئی ہے 2024 تک پڑھنا 25 منٹ کسی مرجع کا پھر کیوں کہتے ہیں اس کا نام تو خیبر خندق سمجھ نہیں میں نے جب میں بہت چھوٹا تھا یا 20 سال کا تھا یا اس کو کوشش کی تھی میں نے آنے والا پرسانی کے ادھر سے اختلاف میں گیا میں نے کہا ایک سوال کا لڑکے بہت پریشان ہو گیا مجلسیں پڑھ گیا کیا ہم نے کہا کہ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں خیبر خندق مت پڑھو جب شیعہ ہے جب تک شیعہ مانے کا اسلام نہیں ہے اور پلٹ کہتے جا کے سے کہتے نا خیبر وہی پڑھے گا تو مرد ہوگا صلوات علیہ محمد وآلہ تھوڑا پردے پہ بول دیجیے مولانا تھوڑا نماز پڑھ لیجیے آپ کا رائٹ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بول دیجیے کبھی ہونی بھی چاہیے حرام حلال کی بات ہے خیبر خندق نہیں پڑھیں گے یہ خیبر خندق والے مجلس نہیں چاہیے یہ گناہ ہے کیونکہ خیبر خندق کو بچانے کے لیے علماء نے اپنا خون بہایا ہے یہ خیبر خندق سے ہی آپ کی ولایت بچی ہے یہ خیبر خندق کی دلیل سے ہی آپ پہ کفر کا لگنے والا فتویٰ باطل ہوا ہے
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ انہی بات کی طرف شاید میرے مولا علم غیب رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے باپ کی مجلسوں میں کچھ بے وقوف ہو سکے، بہتر ہوئے لوگ یہ باتیں کریں گے جیسا کہہ دیا جملہ میں گفتگو کہتا ہوں جس کے فضائل پڑھنے والے گھومتے نہیں ہیں۔ آپ جملہ کھا گئے ہیں، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ غنی بنانا ہے میرے دادا کے فضائل کو، علی کے فضائل جتنی بار پڑھے جائیں گے اگتے ہیں، جو اگ جائے اپنی رضا کا نگاہ کرے۔ چوتھے امام کا بیان ہے کہ انہیں میرے فضائل اچھے نہ لگیں گے جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہے۔ ایک بار اور صلوات علی محمد۔ بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے، آگے یہ بات کو کہتا ہوا چلو یہیں سے میں اس کو ختم کر دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں خیبر پختونخوا کے بات کو بچانے کے لیے کتنے علماء مارے گئے؟ دلی کی تاریخ آپ نے پڑھی، سلفیوں کا مذہب آپ نے پڑھا، قتل عام ہوا ہے۔ چاہتے یہ باتیں آگے نہ جائے، کب؟ جب علامہ ہلی کی یہ دلیل سامنے آئی۔ چار میں نے کہیں پڑھا ہے تو جہاں ہم نے سنا ہوگا تو معذرت کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ جب علامہ ہلی سے یہ پوچھا گیا مناظرے کا دور تھا، علامہ ہلی کا مناظرے کا دور تھا کہ آپ لوگ علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہیں، توجہ فرمائیں، تو علامہ ہلی نے جملہ کہا تھا ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے، اللہ کے کہنے پر بلاتا۔ میں اپنے جوانوں کو آرگومنٹ دے رہا ہوں، یہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے آج کے دور میں کیا جائے، مجھے رائٹ ہے کہ میں بات آپ کے جوانوں تک پہنچاؤں اور برادر میں اسلامی سے باتیں پہنچاؤں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ اللہ کے کہنے پر علی کو بلاتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ پلٹ نے کہا کہ ایاک نستعین کے معنی کیا ہے؟ تو علامہ ہلی نے کہا کیا رسول اللہ نے خیبر میں 39 دن تک ایاک نستعین نہیں کہا؟ کہا کہ نہیں کہا؟ کہا نا اگر پتا ہوا خود اللہ کہہ رہا ہے نام دے علی پورے علماء نے کہا نہیں رہی ہے کہ ہمارا جواب ہے کوئی نام جلدی خیبر میں نہیں آئی۔ یہ شیعوں کا رہا ہوا جملہ ہے کہ کسی نے شیر کہہ دیا علامہ ہلی نے کہا خندق میں تو تمہارے ابن خلدون نے لکھا، تمہارے مؤرخ نے لکھا، جسے تم مانتے ہو، کیا لکھا ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب نے حملہ کیا اور رسول کے خیمے میں تلوار ماری تو رسول نے کیا کہا؟ من لے حاضر کر، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ رسول نے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ مجھے یہ نہیں کہ اللہ نے چھپ ہو جائے گا، اس میں چھپ ہونے کی کیا بات؟ اتنا بڑا آرگومنٹ ہے جس سے ہمارا مذہب بچا ہے، جس سے ہمیں سب کچھ کا فتویٰ اور علماء نے نہیں لگایا، ان تک یہ آرگومنٹ پہنچا ہے نہیں ہے؟ علی کو اللہ سمجھ اللہ کے رہنے کو بلا رہا ہے، اگر صرف اللہ کو بلانا ہوتا تو رسول سے زیادہ کون اللہ کو جانا؟ اور بڑے مخلوق ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ سے کوئی ہے جو رسول اللہ ہے، توحید کو سمجھنے والا اس نے تو نہیں کہا خیمے میں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما، کون ہے؟ علی کھڑے ہو گئے تھے، علی کو بٹھا رہے تھے کہ اللہ کو بلا رہا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم جملہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آرگومنٹ بعد میں کریں گے، اس کا جواب دے دو۔ جواب کیا ہے؟ رسول اللہ نے خندق میں عمرو بن الصبر کو کتا کہا، اس میں حسنہ بتایا ہے جن کے پانے اللہ کی زبان ہے، رسول اللہ ہے وہ بولتا ہی نہیں وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قرآن ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ محفوظ کا مقدر ہے، جو توحید کا بانی ہے، جس نے اللہ سمجھایا ہے، جس نے اللہ بتایا ہے، جس نے مسلمانوں کو نماز سکھائی ہے، جس نے مسلمانوں کو حج سکھایا ہے، جس نے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا، کون ہے جو جائے گا؟ وہ بھی لفظ جب کچھ ساتھ ہوگا۔ اگر میدان میں آنے والے سارے لکھتے تھے تو وہ ہے تو نہیں کہا بدلنے سے
جس کی حقیقت کا پوکا نہیں ہوتا ہے. آخر دور میں مولا کائنات کے ہم بھائی آسان سے کہتے ہیں نعرے کے لگ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں کی مطلب آخر دور میں مکہ مدینہ شام بصرہ یمن بحرین آذربائیجان کوفہ سب ایسے جاتا ہے 95% لوگ نہیں کراتا. آج ہم بول نہیں آج میں فضائل کا اعتراض سمجھ رہا ہوں. کیا جواب دیں میرے استاد علی سے نہ تو مرنے کے بعد علی سے پہلے ملاقات ہو اللہ صاحب یہ قدیم کا منبر ہے. اگر چوتھے امام نے اجازت نہیں دیا ہوگا تو شاعر خان کو بیٹھنے کے لیے کسی کے باپ میں ضرورت نہیں پہلے بیٹھ کر منبر پہ بیٹھ جاتا تھا. کوئی بیٹھا تھا بڑا بولا تھا تو وارث نے کہا تھا نا اتر میرے باپ کے منبر سے نہ بیٹھ رہے ہیں شاید بیٹھتا نہیں کریں علی کے بتا رہے ہیں بتا دیجیے علی کی شاید کریں علی کی ولایت ہے جگہ ہے کہ نہیں سب خلاف کوفے میں 18 سے 22 لوگ سے بنی ہوئی بات کے پاس یہ ہمارے لیے ہماری بشتر میں بات ہوئی جو علی کے ساتھ تھے ان کا بائیکاٹ تھا. ان سے بزنس مت کرو ان سے خریدنے مت کرو ان سے پانی مت کرو ان کے جانور مت خریدو. آپ کو اللہ کا مذہب نہیں کرتا آپ میں بیٹھتے حسین کا رونے سے انکار کرتے کہ حدیث سے جاری ہے اور آپ ہمیں کوئی نمبر میں بھی ڈالتے ہیں. کیا جانے بات بول رہا ہے کائنات کو تمہیں نہیں دیا گیا سوال کیا اور اس سے سوال ہے بات تمہیں نہیں دیا گیا قتل کر دیا گیا. کیا کہا علی تیری دنیا میں آ گئی آپ کو یاد سے بات نہیں کر رہے جو بات ہے علی آپ کا ابھی بھی خدا پر یقین کتنا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے یقین کتنا ہے. میرے خدا کا درمیان میں ایک چیز معاہدہ ہوا تھا علی خدا ہے خدا کی تیری میرا کام تھا اللہ کی توحید پہنچانا میں نے پہنچا دیا. اب اللہ کا کام ہے میرا فضائل بچانا میری ذات کو بچانا. آپ کا یقین کہاں ہے مولا کا جملہ سن جا کر سوچیے گا ہمارے میسج کو ہماری آپ کے ساتھ کیا پوری دنیا کے بولنے والے اگر میرا نام لینا چھوڑ دیتے مجھے بھی مٹانا چاہے مجھ علی کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ درختوں میں آواز پیدا کرے گا وہ جانوروں کو زبان دے دے گا وہ زمین سے کہلوائے گا وہ آسمان سے کہلوائے گا. صلوات کریں محمد والا کتنا بھی پڑھو نہ کم ہونا ہے نہ جی بنا اٹھتا ہے نہیں اٹھ جائے تو شیعہ دیکھا انا من مصطفیٰ میں مرتضیٰ کا انا من مصطفیٰ یہیں سے یزید کی شکست یہ ساتھ ہونے سے انجار کو میں بیٹھے تھے نا انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں مولانا محمد مصطفیٰ ابن اللہ ابن انا ابو الحسین حسین کا بیٹا حسین علی کا بیٹا علی کا بیٹا ابو طالب علی کا بیٹا یہ دربار میں 400 لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہتے ہیں پہلا جیسا لیکن نجیب دربار میں داخل ہوتے تھے آج سمجھ آ گیا کیسے نہیں ہے
یزید کی پالیسی کو ہلانا. پھر اپنے مختلف کے خان پانے کے میرے باپ دادا کو ہم لوگ بتاتے تھے کہ جب بھی ہم مکہ جاتے تھے تب وہ تعلیم کے مختلف کے قیام کرتے تھے. یزید ہم نے زمین کیا ہے ان سے دستانوں پر تمہارے باپ دادا نے اردونا توڑی ہے. میرے سامنے شور پھر تو امام نے کہا انا اپنا فاطمہ میں فاطمہ کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا کوئی سارے کھڑے ہو گئے. مشن نہیں آتی کون ہوتا ہے ایسا مالدار ہے جو کبیجہ کا مقبول جن سے ہمارے باپ دادا نے اللہ نے پیسہ کمایا. جب شور ہوا تو یزید نے کہا اذان دیا جائے. اب جب اذان دی گئی تو چوتھے کیا کہا اشہد ان لا اللہ اکبر. بے شک مجھ سے زیادہ نہیں جانتا ہے اللہ واقعہ. یہ تو شعر ایسا ہے ہم کا شعر ہے کربلا کے بعد جو تو سید سجاد ہو دوسرا موقع کہہ دیتا خدا کو اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب سے نام رکھا خدا کا قسم میرے خون کا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. ابھی نہیں مجھے سجدہ کرنے میں وہی روح پاتا. اشہد ان یزید جلدی اجازت ہوگا میرا جد ہے تیرا جد ہے تیرا جد ہے. شوق امام نے کہا جب تو جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرا جد ہے تو تو نے ہمیں چوراہا پر کیوں مارا. تو جانتا ہے کہ میرا جد محمد مصطفیٰ ہے. ہماری 4 سال کی بچے تو تماچے کیوں لگا ہے. ہماری دوسری رفتوں کی نماز کو اس دربار چادر چڑھا کیا ہوا ہے. تیری ناموں سے گھر میں بیٹھ گیا محمد مصطفیٰ کے ناموں سے دربار ہے. چوتھے امام در 35 سال چوتھے امام آئے وہ 72 تابوت 72 تابوت نہیں 72 جنازے حسین کے نونحال ہے. ایسا نہیں تھا کہ حسین علی اکبر کو چاہتے تھے حبیب کو نہیں چاہتے. حسین ہر کی لاش پہ رویا یہی کہہ کر چلا گیا مجھے بولا بولا ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آپ کو احساس نہیں ہے جہاں باقی جنازے گزرے گئے وہاں ہم زمین آسمان ہو رہا ہے. جو زمین پر رکھا ہوا ہے آسمان دیکھ رہا ہے. لذا آج جو کہتے ہیں آج صحرا بہت بڑھ رہی ہے. 35 سال میرے نوخانوں میرے جوانوں پیغام لے کے جا رہا ہوں. 35 سال میرا جد ہو جا اور یہ کہتے ہو جا رہا ہے انا قتیل واللہ لفی قتل شانہ. میرا بابا پیاسا مارا خود حسین نے کہا مجھے رولا رولا نہیں پڑا. میرے نوخانوں یہ اہل بیت کی لگائی ہے کہ حسین نے چاہے وہ مرثیہ خان ہو چاہے وہ شعرا ہو چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ علماء ہو چاہے کام کرنے والے ہو چاہے کوئی ہو
عزاداری کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. اگر کہیں کسی نے کے لوگوں نے اگر عزادار ہوتے انہوں نے پانی پھینک دیا گلاس اٹھا لیجیے نا شاید حسین کو یہی اللہ پہ آ گیا. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے میرے جوانوں. یہ نہ سمجھو کہ غازی کی کمیونٹی ہے جو بات ہے یہ تو صاحب کر رہا. آپ کو معلوم ہے اس مہمان کا جس کا نام حمداللہ عباس سربراہ میں محمد بچی خوشی سے ہونے لگی جس کو روکنا بہت ضروری ہے. یاد رکھنے کا جو حسین کا درد بانٹے گا حسین اسی کو زندہ رکھے. شورا سے گزارش ہے سلامہ حسین کا درد بانٹے. میرا نیس کیوں زندہ ہے انہوں نے وہ حسین کا درد جو ایک کہتے چلے بی بی سکینہ کا درد تو اپنی پھوپھی کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرتا. چھوٹا بچہ جب کوئی مارتا ہے نا لاکھ کے بابا سے کہتے ہیں اگر بابا نہیں ہے تو گھر میں ماں سے کہتے ہی رہے. وہ جو درد بیان کرتی ہے نا وہی درد رسموں تک پہنچاتا ہے. اسی کا نام مزہ ہے. میرا میر سے بہترین سنا ہے وہ ایسا نہیں ہے. میرا میر کو حسین نے کیوں زندہ رکھا کیوں زندہ رکھا کیونکہ میرا میر نے حسین کا درد بانٹا. کتنی بار کیا پڑا جائے آپ تڑپتے ہوتے ہیں. ایک شعر کہا جاتا میرا میر سے منصوبہ کیا چاہتا عباس مر گیا میرا حسین بردار ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی پوچھا. چاہے آپ گھر نکل کے بازار جا رہے ہو بابا کب آؤ گے بیٹی کا یہ سوال بہت ہوتا ہے بابا کتنی دیر میں آؤ گے بابا کب آؤ گے. ارے حسین کی بیٹی نے بھی پوچھا کہ بابا بابا حسین نہیں آئیں گے تم وہاں کے پاس رہنا. اس سکینہ کا جب درد ہوا جس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمایا کہ جب حسین خیمے سے نکلنے لگے تو کیا کہا نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ نہ ہوگی بابا میں خدا کا سکم میں نہ لائے گا سبحان ہمیں مانا حسین جس نے 72 جنازہ اٹھایا نا 72 جنازہ اٹھانے والے کے نام سید سجاد کتنا رویا ہوگا کتنا رویا ہوگا یہ چوتھا امام کربلا میں 71 جنازے حسین نے اٹھایا بلکہ 70 اٹھائے عباس کا جنازہ نے اٹھایا 72 جنازے سے سجاد نے اٹھایا لیکن 35 سال ہوتے رہے. بس یہی روایت پڑھوں گا اور اس کے بعد اجتماع سے دعا ہے. منہال کہتے ہیں کہ چوتھے امام کو بہت ہوتے تھے جب منہ کے لیے پانی آتا تھا تو کہتے تھے واللہ یا رب دل عالیہ شاہ خدا کے قسم میرا باپ کیا کہتے ہیں جب کاسے میں پینے کے لیے پانی آتا تھا نا آئے کیسے میں سے آئے کو بیان کروں کلیجہ پھٹ جاتا ہے تو چوتھے امام اس پانی کو دیکھتے تھے کہتے سوچ میں جاتے تھے اور چیخ کے روتے تھے وہاں مصیبتہ منہار پوچھتے تھے مولا تو کون سا درد مولا وہ کون سا درد جا چھپا رہے ہیں. مولا کہتے تھے نہ پوچھو منہار چپ ہو جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھتے تھے کہتے ایک دن چوتھے امام کی حالت بہت خراب ہوئی تو میں نے جرأت کر کے ہاتھ کر کے کہا آپ کو آپ کی جگہ مولا بتا دیجیے وہ درد کیا ہو سکتا ہے مسائل کے لمبا پڑھنا شرط نہیں ہے احتیاط کرنا شرط ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں منہار جب داخلہ کوفے سے نکلا تو ہمیں صحرا میں ڈال دیا جاتا تھا نہ اوپر آیا ہوتا تھا نہ نیچے کچھ ہوتا ریتوں پر گھر ریتوں پر بٹھایا جاتا تھا. پانی کو وقت ملتا تھا صبح اور شام بیچ میں نہ کھانے کے لیے پوچھا جاتا تھا نہ پانی کے لیے پوچھا جاتا تھا. ہمیں تیار
داری سمر میں لے لیا اللہ اکبر سمر نے ذمہ داری لے لیا وہ کرتا میری بہن سکینہ کو اتار لیتا تھا اور کہتا تھا میرے پیچھے آؤ سکینہ کو پیچھے پیچھے لے جاتا تھا سکینہ روٹتی تھی تو مارتا سکینہ روٹتی تھی تو مارتا تھا یہاں تک کہ جو پانی پلایا جاتا تھا تو پانی زمین پہ پھینک دیتا تھا جیسے میری بہن روتی تھی تماچوں پہ تماچے مارتا تھا ارے چپلا لے جائے مینار جیسے ہی پانی پلانے کا وقت آیا میری بہن دوڑ کے آتی تھی میرے پیچھے ہو جاتی تھی اے بھیا شمر پہ بچا دو اے بھیا شمر پہ بچا دو آئے میں کیا کرتا ہاتھوں میں ہتھیلیاں پاؤں میں بیڑیاں میرے سامنے میری بہن کو تماشے ابھی حضرت الاسلام والمسلمین علیہ مولانا امام حیدر صاحب آپ سے مقابلت ہے آپ کو مساعد فرما رہے ہیں آئیے لوہے کا جو شروع ہو رہا ہے بیان آپ لوگ سے سائنس کروں گے وہ ہینڈ مائک پر اور لوا نوجوان